ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو. میں ہوں کلینکل سائیکالوجی شفق پرویز اور آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والی ہوں. محبت کرنا ہم سب کو سکھایا جاتا ہے, لیکن محبت ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. جب محبت لا حاصل رہ جاتی ہے, جب محبت مل کے ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے, اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا. تو آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والی ہوں. اس سال, اس صدی, اس مہینے, اس دن میں اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ جو ٹاپکس ہیں, یہ جو چیز ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے, بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے ہماری ینگ جنریشن کے علاوہ بھی لوگ. اور یہ شروع سے انسانوں کے ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے, یہ اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیوں بات کرنا ضروری ہے, سب سے پہلے اس چیز کے اوپر آتے ہیں. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ بہت سے کیسز آتے ہیں, بہت سے کلائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس. ہم جب مینٹل ہاؤس کے اندر جاتے ہیں اپنی پلیسمنٹس کرنے کے لیے, سیشنز لینے کے لیے, اپنا کام کرنے کے لیے, تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اور یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں, زیادہ تر جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگ جنریشن میں, یوتھ میں, موسٹلی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مینٹلی اب ڈسٹرب ہو گئے ہوتے ہیں, اور اس حد تک ڈسٹرب ہو گئے ہوتے ہیں, عام الفاظ میں بات کروں تو اپنا ہوش اس حد تک کھو چکے ہوتے ہیں, اس حد تک دیوانہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ پھر درباروں کے باہر اجڑے حال میں ہمیں نظر آتے ہیں, جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگ آج کل دیکھتے بھی ہیں کہ پہلے کیسے تھے اور محبت کے بعد وہ شخص کیسا ہو گیا. اور یہ ریالٹی ہے, یہ ریئل کیسز ہیں, ایسا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے مینٹل ہاؤسز میں ایسے بہت سے بچے, ایسے بہت سی بچیاں دیکھی ہیں جو کہ صرف اس محبت, اس عاشقی کے ہاتھوں اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جب انہیں محبت نہیں ملتی. تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا محبت کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, یہ بتایا جائے نہ بتایا جائے سب کو پتہ ہے. ہماری جو منزل ہوتی ہے, ہم کچھ نہ کچھ کرتے کراتے, پوچھتے پوچھاتے, اور یہ چیز ویسے اتنی اٹریکٹیو ہے کہ ہم اس تک آ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک سیڈ پوائنٹ ہے, جو اس کا ایک ڈارک پوائنٹ ہے, کسی نہ کسی پوائنٹ پر, چاہے وہ کوئی شخص ہو, چاہے وہ آپ کی زندگی میں موجود آپ کے پیٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی زندگی میں موجود سٹیٹس ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کی زندگی میں موجود چیز ہی کیوں نہ ہو, لائف کے ایک نہ ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنی ہوتی ہے. لیکن جب ہم پہلی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا, لو کے لیڈر کے پہلے پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, تو تب کسی کو یہ اندازہ کروانا, بتانا اور خود سے بھی سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ تب ہمارے لیے چیزیں بڑی رنگین ہو گئی ہوتی ہیں, بڑی خوبصورت ہو گئی ہوتی ہے, تب ہماری زندگی میں بہار ہی بہار آ رہی ہوتی ہے. اور اس پوائنٹ پہ آپ کسی کو اگر یہ بتانا چاہو کہ اس گلی کے آخر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, بند ہے, ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن یہ پوائنٹ, تو ہم مائنڈ فریم میں نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اور یہ بالکل جسٹیفائڈ چیز ہے, اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی بھی آ کر بیٹھ کر کہ اس چیز میں آپ نے انوالو ہی نہیں ہونا ہوتا. اب اگر کسی کو کہیں جی سانس ہی نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موت واقع ہوگی, تو یہ ایک بڑی بے ہنگم سی, بڑی بے وقوفانہ سی بات ہے, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن زندگی میں بھی ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اب محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم بالکل اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو بلی کو دیکھ کر لیتا ہے, اور ہم پورے اپنی جو ہوتی ہے نا انرجیز, اپنی ساری چیز انویسٹ کر دیتے ہیں اسی شخص کے اندر, اسی لائف پوائنٹ کے اندر. تو ہوتا کیا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کسی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کل میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر مجھے کسی نے اپروچ کیا اور میرے سے آن لائن سیشن لینے کی بات کی, اور یہ وہ شخص تھا, میری زندگی کا یہ پہلا کیس تھا. ایسے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے رہیں گے. یہ وہ شخص تھا جس کا میسج آیا تھا, جس کو کسی نے چھوڑا نہیں ہے لیکن وہ خود چھوڑ کر آ گیا. اور یہ بات جہاں پر اس نے اپنی محبت کو بریک دیا, جہاں پر اس نے کہا جی بریک اپ ہو گیا, اب میں آپ کے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتا, نہیں بڑھ سکتا, وہ پوائنٹ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ ڈراسٹک پوائنٹ بن گیا. وہ کہتا ہے میرے لیے یہ چیز بہت خوشی کا باعث ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے اس شخص کو چھوڑ کر اچھا کیا, کیونکہ میری زندگی سٹک کر گئی تھی اس پوائنٹ کے اوپر, نہ آپ بڑھ سکتے ہو نہ نکل سکتے ہو. بہت زیادہ پوائزنس ریلیشن شپ تھا, لیکن اس سے نکل کر بھی تکلیف ہو رہی ہے. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو اس ریلیشن شپ کو بریک کرنے کے اوپر, جو کہ ورک بھی نہیں کر رہا تھا, جو کہ ٹاکسک ہو گیا تھا, جو کہ زہریلا ہو گیا تھا, ان دونوں لوگوں کی زندگی, آبویس سی بات ہے ایک شخص کے لیے اگر ایسی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے تو دوسرا شخص بھی اس کے اندر انوالو ہے تو اس کو بھی افیکٹ ہوتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ صرف ایک چیز کو, وہ ایک شخص کو وہ چیز افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے اپنے فیکٹرز ہوں گے, اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہوگا, اپنے سرکمسٹانسز ہوں گے. لیکن ہم اس شخص کے پوائنٹ آف ویو سے آج بات کر رہے ہیں.
تو کسی چیز کو ختم کرنا بھی ایک بہت زیادہ، اب دوسرے شخص کے لیے کیا ہوگا کہ اس نے خود مجھے اپنی مرضی سے چھوڑا تو یہ اس کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہوگی، وہ بڑا زندگی میں خوش ہوگا، موو آن کرے گا. اور جب ہم کسی کو خوش موو آن کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ایز اے ہیومن وہاں ہوتی ہے. ہم یہ بات کو مانے یا نہ مانے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ہماری زندگی کا وہ شخص جس نے ہمیں تکلیف دی ہوتی ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. تو ہم اس کو ایکسپریس کریں یا نہ کریں، لیکن ایک پوائنٹ کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ قدرت نے، اس کے ساتھ کائنات نے، اس کے ساتھ کسی اور شخص نے بدلہ لیا، اس نے بھی تو ہمارے ساتھ فلاں 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 چیز کی تھی. یہ ہیومن نیچر ہے، ہم سب ایسا سوچتے فیل کرتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر. چاہے دوسرے لمحے آپ کو احساس ہو جائے کہ نہیں یار وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلی ہماری جو ریئیکشن آتا ہے نا، وہ ایز اے ہیومن ہم سب ایسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے کسی کو خوش دیکھنا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا جب ہم خود تکلیف میں ہوتے ہیں. جب ہم خود خوش ہوتے ہیں نا تو ہم ہر شخص کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ویسے ہر شخص خوش نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم خود خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں کسی کی خوشی اچھی نہیں لگتی ہے. تو سیم اس پوائنٹ میں ہوتا ہے جب ہم بریک اپ کرتے ہیں نا تو دوسرا شخص ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوش انسان بن گیا، موو آن کر لیا، وہ نئے ریلیشن شپ میں چلا گیا، بھول گیا ہے، جاب اس نے شروع کر لی، کھانا پینا اس کا اچھا چل رہا ہے، کپڑے اچھے چل رہے ہیں، لوگ کوئی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں آ کر ہٹ کرتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس عزت سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کو، اور یہ علیحدہ ہونا دونوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر، وہ کسی بھی طرح سے آپ کا بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے، نیچرلی ہو رہا ہے، آپ لوگ ویسے اپنی رضامندی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، زبردستی جس بھی طرح سے آپ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز ہمارے لیے پھر وہاں پر پرابلمٹک ہو جاتی ہے. اور جب ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، آ جاتی ہے سب سے پہلی ہماری ایگو. کیسے اس شخص نے ہمیں چھوڑ دیا، کیسے کوئی ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور جب وہ کیسے آ جاتا ہے، وہ میں آ جاتی ہے، تو ہم پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس ریلیشن شپ میں بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اس شخص کی وجہ سے یہ چیزیں میری زندگی میں ہو رہی ہیں. ہم ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے، ہم گالم گلوچ کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ جو رسپیکٹ ہم نے اتنے سال تک ایک ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بلڈ کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دی ہوتی ہے، وہ آپ سے تو تڑاک پہ چلی جاتی ہے، وہ گالیوں کے اوپر آ جاتی ہے، وہ بےزتی کے اوپر آ جاتی ہے، کیچڑ اچھالنے کے اوپر آ جاتی ہے، کسی کو تھریٹن کرنے کے اوپر آ جاتی ہے. ہم تمہاری چیٹ لیک کر دیں گے، تمہارا کسی اور کے ساتھ اگر ریلیشن شپ بنے گا، تم شادی کرنے لگو گے، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں جینڈر کے میں اس وقت بات کر رہی ہوں، تو ہم کیا کریں گے، تمہاری شادی میں رکاوٹیں ڈالیں گے. اور لڑکیاں بھی اس حد تک ٹاکسک ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی اس حد تک پوائزنس ہوتی ہیں آج کل، اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لڑکے ایسے کرتے ہیں، بہت سے کیسز میں لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں، لڑکیاں بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں اگلے شخص کو. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت ہم کسی جینڈر کی بات نہیں کر رہے، اوور آل بات کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ بریک اپ آپ کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے، نائٹ میئر بن جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی بریک اپ ہوتا ہے. کوئی 2 سے 3% تک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ عزت سے، صلح صفائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. آپ باشعور طریقے سے پڑھے لکھے مہذب معاشرے کے لوگوں کی طرح کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری یہ چیز ورک نہیں کر رہی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے خوش نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. موسٹ آف دا کیسز میں کیا ہوتا ہے، یہ جو پہلے ساری میں نے کہانی بتائی ہے آپ کو، رودات سنائی ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک فائٹ کے اندر آ جاتے ہیں، خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اگلے شخص کو بھی تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اور اب آپ اس سے علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی یہ بریک اپ کا پوائنٹ آتا ہے تو کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں آتا. مجھے بتائیں وہ ایک شخص جو 3 سال تک آپ کو دنیا کا سب سے حسین و جمیل شخص لگتا ہے، جس کے بارے میں آپ کوئی بھی منفی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں سوچنا چاہتے ہیں، کوئی اور بھی بات کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ تک سے لڑائی کے اوپر آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے لڑائی کے اوپر آ جاتے ہیں، کوئی اگر آپ کو ایڈوائس دیتا ہے، ان کے بارے میں بتانا بھی چاہتا ہے، آپ آ جاتے ہیں. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب وہ شخص آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے بعد اچانک سے وہ شخص برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کمی ہے، کیونکہ اس شخص کو چننے والے آپ ہیں. تو کسی اور کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں کہ اگر وہ شخص آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے. سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا ضروری ہے، پھر کسی اور شخص کو، پھر اس دنیا کو ہم چینج کر سکتے ہیں. تو وہ شخص جو آپ کے ساتھ آج برا کر رہا ہے، اس کی ذمہ دار آپ ہیں. آپ نے اس کی سلیکشن کی ہوتی ہے، کسی اور نے آپ کو اس کو آپ کی زندگی میں زبردستی ٹھونسا نہیں ہوتا. دوسری چیز، محبت میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں، جب آپ آتے ہیں
تو ایک لفظ ہوتا ہے میں سے نکل کر ہم میں آ جاتے ہیں, میں ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ جہاں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں, فیلنگ اپنی یوز کرتے ہیں, تو ہم کا لفظ یوز ہوتا ہے. لیکن جب بریک اپ ہوتا ہے تو واپس سے وہ جو میں ہوتی ہے نا وہ اوپر آ جاتی ہے, اور جب تک یہ میں رہے گی آپ بھی تکلیف کے اندر رہیں گے, اگلا شخص بھی تکلیف کے اندر رہے گا. تو ہم یا تو کبھی میں تھا ہی نہیں, وہ میں ہونے کا ایک ڈرامہ کر رہا تھا, ایک غلاف اس نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا, ایک کور اس نے اپنے اوپر رکھا ہوا تھا. کیونکہ جب ایک چیز کنورٹ ہو جاتی ہے نا, جیسے آپ فزکس میں بھی کیمسٹری میں بھی بات کرتے ہیں, تو وہ چیز کبھی واپس نہیں ہو سکتی, کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, وہ فارم تبدیل کر سکتی ہے. جو بھی شخص جس سے آپ نے محبت کی ہوتی ہے, جینون محبت کی ہوتی ہے, آج اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے, بریک اپ ہو گیا, پھر بھی وہ شخص, اس کی کرچیاں ہی کیوں نہ ہوں, اس کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہوں یادوں کے, وہ آپ کے اندر آپ کی زندگی میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے, کوئی سائیکالوجی, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس کو آپ کی زندگی سے اریز کر دے گی ایک جھٹکے کے اندر یا چند سالوں کے اندر بھی. وہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ رہتی ہیں. تو بات کرنے کا پورا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے, بریک اپ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی زندگی سے نکل رہا ہوتا ہے, تو اس پوائنٹ کو بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے سمجھنا جب آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں. تو آج کل یہ جتنی بھی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اس کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے ایگو, کہ ہم اپنی ذات کے اوپر لے نہیں سکتے کہ دوسرا شخص ہمیں چھوڑ کر آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو مکمل رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بھی اتنی ہی آتی ہے جتنی اس شخص کے اوپر آتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اگلا شخص آپ سے اس ریلیشن شپ سے نکلنے کے بعد کن چیزوں سے سفر کر رہا ہے. جب بھی کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز وداؤٹ ریزن نہیں ہوتی. لک صرف 1% ہوتی ہے جو کہ ورک کرتی ہے, اور وہ بھی دنیا کے 5% لوگوں کے لیے. باقی 95% لوگوں کے لیے لک ورک نہیں کرتی ہے, اور یہ 1% ہوتا ہے آپ کی زندگی کا. 99% ہمارا ہارڈ ورک ہوتا ہے, ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ہم نے اس شخص میں, اس ریلیشن شپ میں کی ہوتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ورک نہیں کر رہی ہیں تو بہت سا فالٹ آپ کے اوپر بھی آتا ہے. تو دوسروں کے اوپر انگلی اچھالیں گے تو سیدھی سی بات ہے آپ کے اوپر بھی کیچڑ اچھلتا ہے, انگلی اچھلتی ہے. تو جتنا زیادہ کیئرفل ہو کے ہم ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں, کور کرتے ہیں, دوسروں سے بچا کے رکھتے ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے, تو جب بریک اپ ہوتا ہے, جب آپ اس ریلیشن شپ سے نکلتے ہیں, تو بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی ایک چیز کے اندر آنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو مینٹین رکھنا اور اس سے نکلنے کے بعد بھی اس کی رسپیکٹ کو اسی طرح سے برقرار رکھنا اور زیادہ ضروری اور مشکل ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ آسان کاموں کی طرف جاتے ہیں. ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر انگلی اٹھالنا, کسی کے اوپر باتیں کرنا, گالیاں دینا. تو خدارا محبت کیا ہوتی ہے, اس ریلیشن شپ میں کیا آنا ہے, اس میں آنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس سے نکلیں گے تو ہم نے کیسے نکلنا ہے. اور لازمی نہیں ہے بریک اپ ہوا ہو, بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ شخص ہماری زندگی سے نیچرلی خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کسی اور کنٹری میں کسی اور جگہ موو کرنا پڑتا ہے, نہ آپ چاہتے ہو نہ وہ چاہتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ورک نہیں کرتی, آپ کی فیور میں کام نہیں کرتی, آپ کو نکلنا پڑتا ہے اپنی فیملی کی وجہ سے. مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں, آپ کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص نے جانا ہی جانا ہے. آپ خود پہلے ہیبٹ بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو, چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے وہ شخص ہو, اور پھر ہم اس کے اوپر ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو پوری ذمہ داری آپ کی ہے, اگلے شخص کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی زندگی میں دکھ آ رہا ہے, آپ کی زندگی میں آنسو آ رہے ہیں, آپ کی زندگی میں رونا آ رہا ہے, یہ آپ کی وجہ سے آ رہا ہے, اگلے شخص کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. یہ میوچل چیز ہوتی ہے. تو جب بریک اپ ہوتا ہے تو یہ سنگل چیز کیسے ہو جاتی ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا آج تک. تو ہمیشہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ آنے سے پہلے چیزوں پہ سوچیں, دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک نیگیٹو پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. کسی کو نہ ہی تو اپنی لائف میں اتنی امپورٹنس دیں, نہ ہی اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ جب وہ چیز, جب وہ شخص آپ کی زندگی سے جائے تو آپ کے لیے موو آن کرنا مشکل ہو جائے. میں پہلے کہہ چکی ہوں, ہر شخص کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن ہر شخص روتا دھوتا نہیں ہے. ہر شخص کی لائف وہاں پر سٹک نہیں کر جاتی ہے. 6 ماہ لگتے ہیں, 1 ماہ لگتا ہے, اس سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میکسیمم 1 سال لگتا ہوگا, اور یہ بہت کم کیسز میں, موسٹلی کیسز میں 6 منتھس ہوتے ہیں, 1 ویک ہوتا ہے, 12 ڈیز ہوتے ہیں.
اور اس چیز سے باہر آنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ نکل نہیں سکتے ہیں اور آپ وہاں سٹک کر جاتے ہیں. آپ کی زندگی سٹک کر جاتی ہے. آپ اگلے شخص کو سٹک کر کے رکھتے ہیں, بلیم کرتے رہتے ہیں اور اس کی زندگی کو پوائزنس کر دیتے ہیں, اس کی زندگی کو ہارم کرتے ہیں اور آپ ایک ہارمفل شخص, ایک شہری, ایک انسان بن جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اس سے باہر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے ہوش و حواس کے اندر رہتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. یہاں پر کوئی یہاں پر بیٹھ کے آپ کو ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ ایکٹ اچھا ہے, یہ فیلنگ اچھی ہے, نہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ خود سمجھدار ہیں. لیکن یہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے, سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنے کی, دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کا تماشا بناتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا تماشا بنتا ہے, اور پھر ہمارے پاس یہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آج کل مجھے ضرورت لگی اس چیز پہ بات کرنے کی کہ ایسا ہوتا ہے. اور آج کل یہ جو ڈیوریشن ہے نا لو والی فیلنگ کا, یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا سالوں سال آپ کسی شخص کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے تھے, کوئی ایسے کیسز ہمارے ساتھ نظر بھی آتے تھے. لیکن آپ ہر ہفتے یہ ریلیشن شپ چینج ہوتا ہے, ہر ہفتے یہ سرکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں, سینیریوز بدلتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک پورا سنیریو ہوتا ہے جو چلتا ہے. وہ پھر موسٹلی جو اندر لوگ ہوتے ہیں سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو وہ چیز افیکٹ کرتی ہے, اور وہ پھر اس چیز سے باہر نہیں نکلتے, کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں, پھر وہ ایک شخص کا بدلہ دوسرے سے نکالتے ہیں, اور یہ پورا ایک لوپ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. تو آئی ہوپ اس ویڈیو کے بعد سے آپ یہ سیکھنے, یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ جب کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو اس لمحے کو آپ نے کیسے جینا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. شفق پیز سائننگ آف. پیس آؤٹ.